لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک سیدھا سادہ گھرانہ رہتا تھا۔ اس گھر کے سربراہ کا نام رحمت علی تھا۔ رحمت علی ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے اور بڑی محنت سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور بی اے کر چکی تھی۔ اس کے دل میں بہت سے خواب تھے۔ وہ استانی بننا چاہتی تھی اور اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی، لیکن زندگی نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ رحمت علی کے چھوٹے بھائی کا نام کریم بخش تھا۔ کریم بخش کاروبار میں کچھ نقصان اٹھا بیٹھے تھے اور ان پر ایک بڑی رقم کا قرضہ چڑھ گیا تھا۔ قرض دینے والا شخص بہت سخت طبیعت کا تھا اور روز روز گھر آ کر تقاضا کرتا تھا۔ کریم بخش کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن رحمت علی اپنے بھائی کی مدد کے لیے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ قرض خواہ کا بیٹا حمزہ ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے۔ قرض خواہ نے ایک عجیب سی شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ اگر زینب کی شادی حمزہ سے کر دی جائے تو وہ سارا قرضہ معاف کر دے گا۔ رحمت علی یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی سگری بیگم کو یہ بات بتائی۔ سگری بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا اپنی بیٹی کو یوں قربان کر دینا کہاں کا انصاف ہے، لیکن رحمت علی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بہت درد تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر آج انہوں نے ساتھ نہ دیا تو ان کا بھائی برباد ہو جائے گا۔ رات کو زینب نے اپنے والدین کی سرگوشیاں سن لیں۔ اسے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی۔ اس کے سارے خواب ایک لمحے میں بکھر گئے۔ اگلے دن زینب نے خود اپنے ابو سے بات کی۔ اس نے کہا کہ ابو جی آپ فکر نہ کریں، میں اس شادی کے لیے راضی ہوں۔ میں چاچا کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ رحمت علی نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا۔ زینب نے مسکرا کر کہا کہ ابو جی آپ سب سے اچھے باپ ہیں، بس قسمت میں یہی لکھا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد زینب کی شادی حمزہ کے ساتھ ہو گئی۔ شادی بہت سادہ سی تھی، نہ زیادہ مہمان تھے اور نہ زیادہ رونق۔ زینب کے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہاں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ رخصتی کے وقت جب زینب اپنے ماں باپ سے لپٹ کر روئی تو پورے گھر کا ماحول غمگین ہو گیا۔ سگری بیگم بار بار کہہ رہی تھیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کیونکہ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ حمزہ کا گھر ایک بڑا سا مکان تھا۔ اس کے والد چوہدری اسلم اپنے علاقے میں ایک روب دار آدمی سمجھے جاتے تھے۔ حمزہ اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ وہ دیکھنے میں سنجیدہ سا لڑکا تھا اور کم بولتا تھا۔ زینب جب اس گھر میں آئی تو اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پہلی رات جب وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو حمزہ اندر آیا۔ اس نے زینب کے سامنے بیٹھ کر آہستہ سے کہا کہ زینب میں جانتا ہوں کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، یہ سب میرے ابو کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ زینب نے سر جھکائے ہوئے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل میں حمزہ کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ اسے صرف اس شخص کے بیٹے کے طور پر دیکھتی تھی جس نے اس کے خاندان کو مجبور کیا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ زینب اس گھر میں اجنبی سی رہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے کم ہی نکلتی تھی۔ ساس یعنی حمزہ کی والدہ بھی سخت مزاج کی تھیں۔ وہ ہر وقت زینب پر نظر رکھتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتی رہتے۔ زینب چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی، لیکن حمزہ نے دھیرے دھیرے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ جب ساس کچھ کہتے تو حمزہ آہستہ سے ماحول بدل دیتا۔ وہ زینب کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے آتا، کبھی اس کی پسندیدہ کتاب لے آتا تو کبھی اس کے لیے چائے خود بنا کر لاتا۔ زینب یہ سب دیکھ کر حیران ہوتی، مگر وہ اپنے دل کے دروازے بند رکھتی تھی۔ ایک دن زینب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اسے تیز بخار تھا۔ ساس نے کہا کہ یہ تو بہانہ بنا رہی ہے کام سے جی چرانے کے لیے۔ حمزہ نے یہ سن لیا۔ وہ فوراً زینب کے کمرے میں آیا اور اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ زینب کو واقعی بخار ہے۔ اس نے بغیر دیر کیے گاڑی نکالی اور زینب کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ راستے میں اس نے کہا کہ زینب مجھے معاف کر دینا، میں چاہ کر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں کر پاتا، لیکن یقین رکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ زینب نے پہلی بار حمزہ کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ اس کے دل میں کچھ نرم سا احساس جاگا، مگر وہ ابھی بھی خود کو روکے ہوئے تھی۔
وقت کے ساتھ ساتھ زینب کو محسوس ہونے لگا کہ حمزہ واقعی ایک اچھا انسان ہے۔ وہ اپنی ماں کی سختی کے باوجود زینب کا خیال رکھتا۔ وہ اسے کبھی احساس نہ ہونے دیتا کہ یہ شادی مجبوری میں ہوئی تھی۔ ایک شام دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حمزہ نے کہا کہ زینب، مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے اور یہ حق بھی ہے تمہارا، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جس دن سے تم اس گھر میں آئی ہو میں نے محسوس کیا ہے کہ گھر میں ایک نئی روشنی آ گئی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں زینب۔ زینب کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ حمزہ، میں بھی اب یہ سمجھنے لگی ہوں کہ ہر رشتہ بد دعا سے شروع نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے وقت کے ساتھ اپنی خوبصورتی خود دکھاتے ہیں۔ اسی دوران ایک نئی مشکل نے سر اٹھایا۔ چوہدری اسلم کا کاروبار میں ایک بڑا حریف تھا جس کا نام شبیر تھا۔ شبیر ہمیشہ چوہدری اسلم سے جلتا تھا۔ اس نے چوہدری اسلم کے خلاف جھوٹے کاغذات بنوا کر انہیں قانونی مشکل میں پھنسا دیا۔ چوہدری اسلم پر الزام لگا کہ انہوں نے کسی زمین کے کاغذات میں دھوکہ کیا ہے۔ پولیس کیس بن گیا اور چوہدری اسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ حمزہ کی والدہ رو رو کر بیمار ہو گئیں۔ حمزہ خود بھی پریشانی میں تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی مشکل وقت میں زینب نے ہمت دکھائی۔ اس نے کہا کہ گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ زینب نے اپنے والد رحمت علی سے مدد مانگی۔ رحمت علی کا ایک پرانا دوست وکیل تھا جس کا نام جاوید صاحب تھا۔ جاوید صاحب نے کیس کی پوری تحقیق کی اور ثابت کر دیا کہ کاغذات جعلی ہیں اور شبیر نے خود یہ سازش کی تھی۔ عدالت میں سچائی سامنے آ گئی اور چوہدری اسلم بے گناہ ثابت ہو کر رہا ہو گئے۔ اس واقعے نے پورے گھر کا نظریہ بدل دیا۔ چوہدری اسلم، جو پہلے زینب کو صرف ایک مجبوری سمجھتے تھے، اب اسے اپنی بیٹی کی طرح عزت دینے لگے۔ انہوں نے زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے خاندان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میں نے تمہیں صرف اپنے قرضے کے بدلے استعمال کیا، لیکن آج تم نے میری عزت بچائی ہے۔ تم اس گھر کے لیے رحمت ثابت ہوئی ہو۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ چوہدری صاحب، یہ گھر اب میرا اپنا گھر ہے اور اپنوں کے لیے کچھ بھی کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد گھر کا سارا ماحول بدل گیا۔ ساس جو پہلے سختی سے پیش آتی تھیں، اب زینب سے پیار سے بات کرنے لگیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ زینب ہنس کر کہتی کہ اماں جی، اب سب ٹھیک ہے، گزری باتوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ۔ حمزہ اور زینب کا رشتہ اب مکمل محبت میں بدل چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ حمزہ زینب کے خوابوں کو سمجھنے لگا تھا۔ اسے یاد تھا کہ زینب استانی بننا چاہتی تھی۔ ایک دن حمزہ نے زینب سے کہا کہ تم اپنا خواب کیوں چھوڑ بیٹھی ہو؟ چلو کل سے تم قریب کے سکول میں داخلہ فارم جمع کراؤ۔ زینب حیران ہو کر بولی کہ کیا واقعی تم مجھے اجازت دو گے؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا کہ زینب، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور اپنی پہچان بناؤ۔ زینب نے محنت سے انٹرویو دیا اور اسے قریب کے ایک سکول میں استانی کی نوکری مل گئی۔ جس دن اس کی پہلی تنخواہ آئی وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے اپنی ساس کے لیے ایک خوبصورت شال خریدی اور اپنے سسر کے لیے ایک نئی تسبیح لی۔ سب گھر والے اس کی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چوہدری اسلم نے کہا کہ بیٹی، تم نے ہمیں سکھایا ہے کہ رشتے پیسے یا مجبوری سے نہیں بلکہ محبت اور عزت سے بنتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ زینب اور حمزہ کے گھر میں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے علی رکھا۔ پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ زینب کے والدین بھی اکثر ملنے آتے۔ رحمت علی جب بھی زینب کو خوش دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن انہوں نے حمزہ سے کہا کہ بیٹا، میں نے جب یہ رشتہ کیا تھا تو میرا دل بہت دکھی تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اسی مجبوری میں اس کے لیے سب سے بڑی خوشی لکھی تھی۔ حمزہ نے رحمت علی کے ہاتھ تھام کر کہا کہ ابو جی، زینب میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ رشتہ بنایا۔ محلے میں بھی اس جوڑے کی مثالیں دی جانے لگیں۔ لوگ کہتے کہ دیکھو زینب اور حمزہ کو، شادی مجبوری میں ہوئی تھی مگر آج دونوں کتنے خوش ہیں۔ یہ سچی محبت کی مثال ہیں۔ زینب اکثر اپنی سہیلیوں کو کہتی
کہ زندگی میں کبھی کبھی وہ راستے جو ہمیں مجبوری لگتے ہیں وہی سب سے خوبصورت منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس ہمیں صبر کرنا آنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جب میری شادی طے ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی برباد ہو گئی، لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی حکمت انسان کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایک دن سکول میں زینب کی ایک ساتھی استانی نے اس سے پوچھا کہ زینب، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سیکھ کیا ہے؟ زینب نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت کبھی زبردستی نہیں ہوتی، مگر رشتوں میں خلوص اور صبر سے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر حالات کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی، مگر اصل میں اللہ ہر مشکل کے پیچھے ایک بھلائی چھپا کر رکھتا ہے۔ ہمیں بس اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور نیک نیتی سے ہر رشتے کو نبھانا چاہیے۔ آج زینب اور حمزہ کا گھر پورے محلے کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ ان کے گھر میں محبت بھی تھی اور عزت بھی۔ ان کے بیٹے علی کی ہنسی سے گھر گونجتا رہتا۔ چوہدری اسلم اور سگری بیگم دونوں خاندان اب ایک ہو چکے تھے اور عید بقرعید ایک ساتھ مناتے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ رشتہ کسی مجبوری میں شروع ہوا تھا، کیونکہ اب یہ محبت کی سب سے خوبصورت مثال بن چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں بعض دفعہ حالات ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے۔ ہم شکایت کرتے ہیں اور اپنی قسمت کو کوستے ہیں، لیکن اگر ہم صبر کریں، خلوص سے اپنا فرض نبھائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو وہی مجبوری وقت کے ساتھ سب سے بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ رشتے شروع میں کیسے بھی بنے ہوں، اگر ان میں سچائی، عزت اور محبت شامل کر دی جائے تو وہ رشتے مضبوط اور خوشگوار بن جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی حالات سے گھبرا کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی حکمت ہمیشہ ہماری سوچ سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔